فقالو، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ما یقول، یہ اونٹ کیا کہتا ہے، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ ہائے 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 جان بھائی، اونٹ کیا کہتا ہے؟ قال یقول انی، کہتا ہے کہ میرے مالکوں نے مجھے پالا، میرے مالکوں نے مجھے پالا اور پھر مجھ سے کام لیے، جب بڑا ہو گیا فی امنکم احوالا، کئی سال مجھے کام لیا، کنتم تحملون علیہ فی الصیف الی مود القلا، گھاس لاتے، ٹھیک ہے نا، گرمیوں کے موسم میں مجھ پر گھاس لاتے، سردیوں کا موسم آتا فَإِذَا كَانَ الشَّتَاءُ رَحَلْتُمْ إِلَى مَوْضِ الدَّفَا، تو جب سردیوں کا موسم آتا تو یہ پھر سردیوں کے موسم میں مجھے گرمی کی طرف لے کے جاتے، گرمی کی طرف لے کے جاتے، وہاں سے گھاس ڈھونڈتے، مجھ پہ سامان لاتے، اور جب بڑا ہوا استفعلتموہ، تو پھر جب میں بڑا ہونے لگا، بڑا ہوا تو انہوں نے پھر مجھے چھوڑ دیا تاکہ افزائش نسل ہو، نسل بڑھے، تو میں بہت سارے ایسے ہیں، تو اونٹ بیان کر رہا ہے فَرَزَقَكُمُ اللَّهُ مِنْهُ إِبِلًا صَائِمًا، پھر مجھ سے بہت سارے بچے ہوئے، یعنی بہت سارے اونٹ پیدا ہوئے، لما ادرکت هذه السنة الخصبة حممت بنهره، جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اب یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، اب مجھے ذبح کرنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے ذبح کر دیا جائے، وَأَكْلِ الْحَمِ، میرا گوشت کھایا جائے، قالو قالو، کہنے لگے، توجہ ہے، جب سرکار نے یہ بات سنائی، یہ رسول کریم فرما رہے ہیں کن کو؟ ان کے مالکوں، اونٹ کے مالک کو۔ اب اونٹ کے مالک کیا کہتے ہیں؟ توجہ ہے، سبحان اللہ یار، سبحان اللہ، توجہ چاہوں گا، قالو، کہنے لگے، قد واللہ کان ذالک یا رسول اللہ، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، اونٹ نے ساری باتیں سچ کہی، مالک کہہ رہے ہیں، قالو، کہنے لگے، واللہ، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ قال علیہ السلام، سرکار نے فرمایا، ما ھذا جزاء المملوک الصالح الموالی، چنگے مالک نوکران کے جزا نہیں دیندے، توجہ ہے، اچھا مالک اپنے نوکر کو یہ جزا تو نہیں دیتا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ان لا نبیعہ ولا ننحرہ، یا رسول اللہ ہم اسے بیچتے بھی نہیں اور ذبح بھی نہیں کرتے، توجہ ہے، کہنے لگے ہم نہیں بیچتے اور ذبح نہیں کرتے۔ سرکار نے یہ کیا فرمایا، سبحان اللہ، قسم سے ایمان تازہ ہوتا ہے، کہنے لگے ہم اسے نہیں بیچتے یا رسول، قال، رسول کریم نے فرمایا، کذبتم، جھوٹ بولتے، قد استغاث بکم فلم تغیثوا، اس نے فریاد کی تھی تم سے لیکن تم نے بات ہی نہیں سنی اس کی۔ یہاں جانوروں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، میرے آقا نے آگے لفظ پتہ کیا فرمایا، فرمایا انا اولا بالرحمت منکم، میں رحم بن کے آیا ہوں، رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، یہ میرے پاس فریاد لے کے آیا ہے، یہ مجھے کچھ مان کے آیا ہے، اپنی فریاد میرے پاس لے کے آیا ہے، یہ مجھے بڑا مان کے آیا ہے، میرے پاس فریادی بن کے آیا ہے، وَأَنَا أَوْلَى بِالرَّحْمَةِ مِنْكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ نَزَعَ الرَّحْمَةَ مِنْ قُلُوبِ الْمُنَافِقِينَ، اللہ نے منافقوں کے دلوں میں رحم نہیں رکھا، اور فرمایا وَأَسْكَنَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے دلوں میں اللہ نے رحم رکھ دیا۔ فَاشْتَرَاهُ علیہ السلام مِنْهُمْ بِمِئَةِ دِرْہَمٍ، سرکار نے کہا 100 درہم لے لو، اونٹ مجھے بھیج دو۔ یا رسول اللہ
جانور ہے، آپ کے پاس آ جائے، آپ اس کی بھی فریاد سنتے بھی ہیں، اور پھر مالک کہہ رہا ہے کہ میں بیچوں گا نہیں، سرکار نے فرمایا نہیں، اب میرے پاس فریاد لے کے آیا ہے، اب یہ میرے پاس آیا ہے، 100 درہم دے کے میرے آقا نے اونٹ خرید لیا۔ بات تو اگلی سننے والی ہے، ذہن میں آتا ہے سرکار رکھ لیں گے، اب اس سے کام لیں گے، اونٹ سے کام لیں گے۔ سنو میرے آقا کریم کی کریمی کو سنو، میرے آقا کریم کے رؤوف الرحیم ہونے کو سنو۔ میرے آقا کریم نے اونٹ خرید لیا 100 درہم دے کے، اور فرمایا یا ایھا البعیر انطلق فانت حر، اے اونٹ جا، تو آزاد ہے، اونٹ تو جا، تو آزاد ہے۔ یا رسول اللہ کام نہیں، نہیں، 100 درہم دے کے، 100 درہم دے کے اونٹ خرید کے اونٹ کو میرے آقا نے آزاد کر دیا۔ مسلمانوں میرے آقا کی کریمی تو کبھی پڑھو، وہ کیسے غفور الرحیم ہے، کیونکہ ان کے صدقے اللہ مغفرت بھی کرتا ہے۔ اونٹ بھی آ جائے تو خالی نہیں بھیجتے، اونٹ بھی آ جائے تو خالی نہیں بھیجتے، وہ کتنے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، وہ کتنے کریم بن کے آئے ہیں، وہ کتنی رحمتیں بن کے آئے ہیں۔ آگے بھی بات ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اونٹ بھی تو وفادار ہے نا۔ آگے اونٹ نے کیا کیا؟ فرغا الحمت رسول اللہ، رسول کریم کی بارگاہ میں سر کے پاس آ کے کوئی بات کرنے لگا، سرکار نے فرمایا آمین۔ پھر اس نے کوئی بات کی، آمین، پھر کہا آمین، چوتھی بار کہا، میرے آقا رونے لگ پڑے، میرے آقا رونے لگ پڑے۔ چوتھی بار صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ اونٹ کی یا نہ، اونٹ کیا بات کر رہا تھا آپ سے؟ میرے آقا نے بات بتائی، میرے آقا کریم نے فرمایا، یہ اونٹ کہہ رہا تھا جزاک اللہ ایھا النبی عن الاسلام والقرآن، اے اللہ کے سچے نبی، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری بار اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے جس طرح آج میرے دل سے روب کو ختم کیا، ڈر کو ختم کیا، کل قیامت کے دن آپ کی امت سے بھی ڈر کو ختم کرے۔ یہ دعا کی اونٹ نے، میں نے کہا آمین۔ تیسری دعا کی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کے خون کو دشمنوں کے خون سے محفوظ فرمائے، میں نے کہا آمین۔ جب اس نے پھر بات کی تیسری چوتھی، اس نے چوتھی بار یہ کہا اللہ تعالی آپ کے امت کے حوالے سے بھی خون سے محفوظ رکھے۔ سرکار فرماتے ہیں میں رونے لگ پڑا، کیونکہ یہ میں نے دعائیں رب سے بھی کی تھی، رب نے فرمایا تھا نہیں، چوتھی بات نہیں، تیری امت سے آپس میں بھی لڑے گی۔ میں رو پڑا، میں نے کہا یہ دعا میری قبول نہیں ہو سکی، میری امت آپس میں بھی دستوں کھیرے مانگو۔ سرکار روئے ہیں اس پہ، سرکار روئے ہیں اس پہ۔ سنو میرے آنسوؤں کی کوئی حقیقت نہیں، آپ کے آنسوؤں کی مجھ سے تو اچھی حقیقت ہے، لیکن آپ کے آنسوؤں کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک ولی کے آنسو کی حقیقت ہے، لیکن اس کے آنسوؤں کی بھی حقیقت نہیں اس سے بڑے ولی کے سامنے۔ اسی طرح چلتے جاؤ، تاجدار انبیاء کے آنسوؤں کی حقیقت کتنی ہوگی؟ عرش کانپتا ہوگا کہ نہیں کانپتا ہوگا جب میرے آقا روتے ہوں گے؟ جب میرے آقا روئے ہوں گے بتاؤ کیا حال ہوگا؟
سونیو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، رحمت للعالمین بن کے آئے، رحمت للعالمین بن کے آئے۔